علیہ السلام کے اقوال ہیں مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ اور یقیناً اپنے مرحومین تک ثواب جاریہ پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے مجلس حسین سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کہ جہاں پر آ کر انسان اپنے غم کا مداوع اور اپنی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہ فرش امن کا فرش ہے، یہ فرش اتحاد کا فرش ہے۔ اس فرش ادا پہ امیر و غریب برابر ہیں، اس فرش ادا پہ رعایا اور حکمران برابر ہیں۔ یقیناً یہاں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، جو آتا ہے وہ مقدر کا سکندر بن کے جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم فرش ادا پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ آنسو زمین پہ نہیں گرتے بلکہ شہزادی کونین اپنے رومال میں اسے جگہ دیتی ہے۔ شاعر نے اسی لیے 4 مصرے بڑے خوبصورت انداز سے کہے کہ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا۔ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو۔ آپ آمادہ ہو گئے؟ قبلہ و کعبہ انشاءاللہ ابھی آپ کے درمیان آئیں گے اور اپنے بہترین بیان سے آپ کو انشاءاللہ فضائل آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ذرا محسوس کیجئے کیا کیفیت ہے فرش ادا پہ بیٹھنے والوں کا اور کیا منزلت ہے جو فرش ادا پہ آتے ہیں۔ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، شہزادی زمیں پر اسے گرنے نہیں دیتی، بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا۔ شہزادی زمیں پر اسے گرنے نہیں دیتی، شہزادی زمیں پر اسے گرنے نہیں دیتی، بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا، بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا۔ یقیناً ہم میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم کربلا جائیں، اور یقیناً جو جا چکے ہیں وہ بھی اس بات میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بار بار کربلا جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ پروردگار عالم ان تمام افراد کو کہ جو ابھی تک کربلا معلیٰ نہیں پہنچے ہیں، اللہ انہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا اعتقاد اور بڑا اچھا لگتا ہے اس در پہ پہنچنے کے بعد۔ اسی لیے ایک زائر کی زبانی آپ کے سامنے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا۔ ذرا محسوس کیجئے گا کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمارا اعتقاد کیا ہوتا ہے، ہم کس کیفیت سے جاتے ہیں اور کیا عقیدہ لے کر آتے ہیں۔ ذرا سی خاک میں اگر مصر تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ ضرور بولیں گے، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا۔ میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ یقیناً کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کا نام ہے ذات محمد، اس لیے کہ یہ پوری کائنات اگر وجود میں آئی ہے تو پیغمبر اسلام کے وجود کے صدقے میں وجود میں آئی ہے۔ زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک، تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، جو کچھ بھی ہے یہ رسول عربی کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اورنگ سلیمان اس کی نالین خاکہ ہے، اعجاز مسیحائی اس کے در کی کنیز ہے، یہ کائنات کی سجدج اس کی آرائش گیسو ہے۔ پیغمبر اسلام کے اوصاف اگر منتشر کر دیے جائیں تو کائنات تزئین سے ہمکنار ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام کے اوصاف اگر یکجا کر دیے جائیں تو حسن و حسین بنتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے دین نبی کا نظام کیا ہوتا، سنیے گا، نہ جانے دین نبی کا نظام کیا ہوتا، ملوکیت سے بھرا اہتمام کیا ہوتا، حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں، نبی تو خیر خدا کا بھی نام کیا ہوتا۔ حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں، حسن حسین نہ ہوتے اگر زمانے میں، نبی تو خیر خدا کا بھی نام کیا ہوتا۔ اور وہ پیغمبر گرامی جس کے لیے علامہ نسیم امروی نے کہا کہ لو منزل ہفتم کو چلے ماہ رسالت، الحمد کے نعروں کی بجی خلد میں نوبت، لینے کو فرشتوں کا بڑھا شوق زیارت، سر رکھ دیے دیواروں پہ حوروں نے بحسرت، غل تھا کیا آتا ہے جو شاہد و سرا ہے، صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت علامہ نسیم امروی کہتے ہیں کہ لو منزل حق تم کو چلے ماہ رسالت۔ ایک مل جل کے درود پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔
قبلہ کعبہ عزت مآب فخر قوم آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، بر محمد والے محمد صلوات سے استقبال فرمائے، بر محمد والے محمد پر ایک اس سے بہتر مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دے محمد بر محمد والے محمد پر۔ قبلہ بھائی جاتے یقیناً ایک عجیب و غریب انداز سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یقیناً ابھی آپ قبلہ کو انشاءاللہ سنیں گے۔ علامہ نسیم امروی عجیب و غریب انداز سے کہتے ہیں کہ لو منزل حق تم کو چلے ماہ رسالت، الحمد کے نعروں کی بجی خلد میں نوبت، لینے کو فرشتوں کا بڑھا شوق زیارت، سر رکھ دیے دیواروں پہ حوروں نے بحسرت، غل تھا کہ وہ آتا ہے جو شاہد و سرا ہے۔ علامہ نسیم امروی کہتے ہیں صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے۔ علامہ نسیم امروی کہتے ہیں کہ ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا۔ بھائی ذرا بیداری کے ساتھ سنیے گا تو میں اس لیے آپ تک پہنچا دوں۔ ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا، چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا۔ ذرا بیداری کے ساتھ سنیے گا، ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا، چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا، منبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا، جو مصحف ناطق تھا وہ گویا نظر آیا، جو مصحف ناطق تھا وہ گویا نظر آیا۔ علامہ نسیم امروی کہتے ہیں جو مصحف ناطق تھا وہ گویا نظر آیا، نظروں میں ملک شاہ ولی تول رہے ہیں، انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں۔ نظروں میں ملک شاہ ولی تول رہے ہیں، نظروں میں ملک شاہ ولی تول رہے ہیں، نظروں میں ملک شاہ ولی تول رہے ہیں، انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں۔ قبلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی ہوں گے۔ یقیناً بڑی عجب و غریب کیفیت کے انداز میں واعظ نے شعر کہا ہے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے، بزرگان سے دعائیں چاہتا ہوں، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ ایک مل جل کے اور بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں دامن وقت کو گنجائش نہیں، پھر اذان کا وقت ہو جائے گا، بس مصرے پہنچا کے قبلہ کو آپ کے سامنے مدعو کر دوں۔ سخی وہی ہے، وائس کہتا ہے کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں وائز، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے، میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں وائز، میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں وائز، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ آئیے میں فخر قوم، فخر ملت، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جناب حبیب حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ وہ آئے۔ یقیناً ایک علم کا سمندر ہے، سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑا جائے، سنگ خارا سے چلو عطر نچوڑا جائے، حق قافلہ عشق کو موڑا جائے، علم کا چشمہ شیریں نہ بہے گا جب تک جہل کی سخت چٹانوں کو نہ توڑا جائے۔ فخر قوم آپ کے درمیان ایک مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دے برمائے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شبیع الحسن زیدی ابن سید رضی حسن زیدی صاحب کی روح کو ثواب ایصال فرماتے ہیں۔ صلی
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ فاتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد. برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، علماء کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریف ہر قسم کی حمد اور توصیف اور تعریف اور ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے، اس رب حق توحید سمادی کے لیے کہ جس نے کائنات کے گلشن کے پھول کے ہر ورق اور کائنات کے ذرے کے گوشے گوشے میں اپنی صفت جلیل اور ہونے کی دلیل کو اس طرح سے سمو دیا کہ عقل و بصیرت حیراں ہیں اور دل پر ایمان ہے، جو اپنی بیان کردہ صفتوں سے کہیں زیادہ افضل اور مومنین کی حمد سے کہیں زیادہ عظیم ہے، جس سے لاتعداد ناؤں پر شباب آتا ہے اور بے پناہ، لامحدود، انگنت، انتھک، لگاتار، مستقل، پہ ہم رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر. کہ جو علم کے لیے زندگی اور جہل کے لیے موت ہیں، جن کا علم ان کے علم کا، جن کا ظاہر ان کے باطن کا، اور جن کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے، نہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی حق میں اختلاف کرتے ہیں. انہی کے سہارے حق کو اس کا مقام ملتا ہے، باطل کی جڑیں کٹ جایا کرتی ہیں اور اس کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں. حلال و حرام ان سے ہے، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے. مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں باقی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. عزیزان ملت، وہ سرکار دو عالم، وہ ختمی مرتبت، وہ طٰہٰ و یاسین، وہ مزمل و مدثر کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے،
جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں، جو لبوں کو جنبش دیتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم ہیں جو تمہاری زبان سے کلام کیا کرتے ہیں۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب میرا نبی منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتا تھا تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کے قصیدے، ہر وقت علی کی فضیلت، ہر وقت علی کی عظمت اور رفعت و بلندی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ منبر کی بلندیوں پر سے رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، یہ ہماری قوت نافذہ تھی جو آپ کے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے مجھے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بیعت کرنی ہے، لیکن نہ اللہ مادی جسم رکھتا ہے نہ مادی ہاتھ رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی کہ تمہیں اللہ کی بیعت کرنی ہے لیکن اللہ کے مادی ہاتھ نہیں ہے، تو جاؤ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ نبی کی بیعت نبی کی بیعت نہیں ہے، مجھ اللہ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے، تو اگر اللہ کی بیعت کرنی پڑے اس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں، اس لیے کیونکہ وسیع کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ ہے۔ یہی سبب ہے محمد ابن عیسیٰ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ نے خواب دیکھا کہ گھر سے باہر نکلے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جھانک کر دیکھا تو رسالت مآب بنفس نفیس تشریف فرما تھے، سامنے دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا، سامنے تشت تھا اس میں قرمے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ نبوت کی نظر صحابیت پر پڑی، رسول اللہ نے صحابی کو بلایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھی، محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی تو 18 کھجوریں تھیں۔ ایک مرتبہ آنکھ کھل گئی، گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جھانک کر دیکھا تو رسالت مآب تو موجود نہیں تھے، رسول کا بیٹا موجود تھا، رسول کا جانشین موجود تھا، رسول کا خلیفہ موجود تھا۔ جیسے خواب نانا نے صحابی کو بلایا تھا، ایسے ہی امامت کی نظر صحابیت پر پڑی، امام نے صحابی کو بلایا، پہلو میں بٹھایا۔ جیسے خواب میں رسول اللہ کے سامنے دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا، ایسے ہی امامت کے سامنے بھی دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا۔ جیسے خواب میں رسول اللہ کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ایسے ہی امامت کے سامنے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ جیسے رسول نے کھجوریں اٹھائی تھی ایسے ہی 8ویں امام نے کھجوریں اٹھائیں۔ جیسے رسول نے کھجوریں اٹھا کر محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھی تھی، امامت نے کھجوریں اٹھا کر محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھی۔ جیسے خواب میں محمد ابن عیسیٰ نے خرمے گنے تھے، ایسے ہی خرمے گننا شروع کیے تو 18 کھجوریں تھیں۔ ایک مرتبہ کہتے مولا ایک کھجور اور دے دیجئے، مولا مسکرا کے کہتے اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کیا۔ تو وسیع کا ہاتھ نہیں، نبی کا ہاتھ ہے۔
ان الذین یباعونک انما یباعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی دراصل انما یباعون اللہ، بس اور بس انہوں نے، ان الذین یباعونک، جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انما یباعون اللہ، دراصل بس اور بس انہوں نے مجھے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ نبی ہے کہ اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اور علی نہ ہو تو حسن کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اور حسن نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرنی پڑے گی، اس لیے کیونکہ حسین کی بیعت حسن کی بیعت ہے، اور حسن کی بیعت علی کی بیعت ہے، اور علی کی بیعت نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ تو جب حسین کی بیعت تنہا حسین کی بیعت نہیں ہے، حسن کی بیعت ہے، اور حسن کی بیعت تنہا حسن کی بیعت نہیں ہے، علی کی بیعت ہے، اور علی کی بیعت تنہا علی کی بیعت نہیں ہے، نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت قرآن مجید کی روشنی میں نبی کی بیعت نہیں ہے، اللہ کی بیعت ہے۔ تو جب حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے تو حسین سے بیعت نہیں ہے، حسن سے بیعت ہے، حسن سے بیعت نہیں ہے، علی سے بیعت ہے، علی سے بیعت نہیں ہے، نبی سے بیعت ہے، اور نبی سے بیعت طلب کرنا، نبی سے بیعت طلب کرنا نہیں ہے، اللہ سے بیعت طلب کرنا ہے۔ تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا، یہ طاغوت وقت نے اللہ سے سوال بیعت کیا تھا۔ تو یہ وہ نبی ہے کہ جس کی بیعت خدا کی بیعت، یہ کنکڑیاں پھینکتا ہے تو وہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت، تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، یہ ہم نے کنکڑیاں پھینکی۔ یہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ وہ سرکار دو عالم ہے کہ جو چلتا پھرتا زمین پر مشیت کا معجزہ ہے، جو سر تپا معجزہ، جس کے آلات تنفس معجزہ، جس کا روم روم معجزہ، جس کا خلیہ خلیہ معجزہ، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ، جس کا لعاب معجزہ۔ اگر لعاب معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دہن رسالت سے فصل سیراب ہوتی رہی ہے، جس کا لعاب معجزہ، جس کا ناخون معجزہ، جس کا بال معجزہ۔ ہم تو نہ بال کو بھولتے ہیں نہ حال کو بھولتے ہیں۔ تو جس کا لعاب معجزہ، جابر نے آ کے کہا رسول اللہ میرے گاؤں کے کنویں کا پانی کڑوا ہے، جابر جا کاسا لے کر آ۔ جابر کاسا لے کر آئے، نبی نے اپنے لعاب دہن اس میں ٹپکایا، جاؤ جا کر میرے لعاب کی آمیزش اپنے گاؤں کے کنویں کے پانی میں کر دو۔ جیسے ہی جابر نے لعاب نبی کا ٹپکایا اور پانی چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا، آب شیریں بن چکا تھا۔ تو جس پانی میں نبی کا لعاب دہن شامل ہو جائے وہ آب شیریں بن جائے، جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو وہ خاک شفا نہ بنے۔ یہ ممکن نہیں۔ جس کا لعاب معجزہ، جس کے ناخون معجزہ۔ ایک دن رسول اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا، صلوات پڑھ دے محمد علیہ، کہ بی بی میرے ناخون کاٹ دے۔ بی بی نے ناخون کاٹ دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو پھینک دیں۔ بی بی نے ناخون پھینکے نہیں، بلکہ رومال میں تبرک سمجھ کر
ایک محفوظ مقام پر رکھ دیے، اس لیے کیونکہ جو نبی کی پہلی عارفہ ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں، جو علی سے بھی پہلے نبی کی وزیر رہی ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں، جو ملکۃ العرب کا تاج اتار کر نبی کی کنیزی کی ردا اوڑھ لے وہ خدیجۃ الکبریٰ، نبی کی پہلی عارفہ۔ ہمیں فخر اس بات پر نہیں ہے کہ آپ نبی کی شریک حیات ہیں۔ شریک حیات نبوت کی ہونا اگر شرف کی بات ہوتی تو قرآن مجید میں اللہ بعض انبیاء کی ازواج کو تنبیہ نہ فرماتا۔ ہمیں فخر اس بات پر نہیں کہ آپ نبی کی شریک حیات بن گئیں، ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ آپ نبی کی شریک مقصد حیات بن گئیں۔ شریک حیات ہونا فخر کی بات نہیں، شریک مقصد حیات ہونا فخر کی بات۔ اگر دور جاہلیت میں یہ کردار مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ آپ نے اس گندے سماج سے یہ سند لے لی کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، اس دور جاہلیت میں گندے سماج سے یہ سند لینا اگر کردار مصطفیٰ کا معجزہ ہے تو یہ کردار خدیجہ کا معجزہ ہے کہ اس گندے سماج سے یہ سند لے لی کہ جو عورت کو انسان نہ سمجھتا ہو کہ تو صدیقہ ہے، تو طاہرہ ہے، تو عذرا ہے، تو ملکۃ العرب ہے، جس کی چوکھٹ پہ عربوں کے مغرور سر جھکتے ہوں، جس کا دامن پکڑنے والی کنیزیں اور باندیاں ہوں، جو سفر کرتی ہو تو حفاظت کے جھرمٹ میں اور غلاموں کے نرغے میں، اور جب قیام کرتی ہو تو ریشمی خیمے سونوں کی کھونٹوں سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کہ علامہ مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ اگر آپ کاروبار سے ہاتھ روک لیتی تو عرب کی 90% اکانومی معیشت دم توڑ دیتی۔ 90% اکانومی اور معیشت کا دار و مدار عرب کی تجارت خدیجۃ الکبریٰ پر منحصر کرتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ بی بی زینب نے مصائب اللہ یزید کے دربار میں یہ جملہ کہا تھا، ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے یمن تک، یمن سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے شام تک، جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینہ اور مدینہ سے لے کے بصرہ اور بصرہ سے لے کے شام تک جو میری نانی کا مقروض نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم بی بی کی دولت کی انتہا کیا تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس کے یہاں دو جہاں کا مالک تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے رہا ہو وہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب۔ دیکھیں، اسلام کے آنے کے بعد اور حکومت اور خلافت کے قیام کے بعد، حصول خلافت کے بعد، تخت و تاج و نگی ملنے کے بعد، ستوت و جاہ و جلال حاصل ہونے کے بعد، اسلام کی عظمت و جبروت کا کلمہ پڑھوانے کے بعد، اگر کوئی عزت دار بن جائے تو یہ کمال کی بات نہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے نامعلوم، جن کو کوئی جاننے والا نہ ہو، ماننے والا نہ ہو، نام لینے والا نہ ہو، جن کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، کوئی خصلت نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، نہ ان کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کا تذکرہ معاشرے میں پایا جاتا ہو،
وہ اگر حکومت حاصل کرنے کے بعد عزت دار بن جائیں تو یہ کمال نہیں ہے. اس لیے کیونکہ معاشرے میں دو طرح کی شخصیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ جنہیں دولت اور وقار اور منصب عزت دار بنا دے. جنہیں دولت اور وقار عزت دار بنائے وہ اور ہوتے ہیں، جو منصب کو عزت عطا کر دے وہ اور ہوتے ہیں. یہی سبب ہے کہ جب امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو دنیا سوچ رہی تھی علی جا کر ممبر کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پبلک کا دھنیہ واد دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب نیتا جیت جاتا ہے نا تو آ کے پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس لیے کیونکہ نیتا اپنی عزت و توقیر میں پبلک کے متدان کا محتاج رہتا ہے. جب تک آپ ووٹ نہ کریں، متدان نہ کریں، نہ یہ تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، نہ یہ کرسی اس کے پاس پہنچے گی، نہ عزت نہ وقار توجہ. تو وہ محتاج ہے آپ کا کہ آپ جب تک جو اللہ نے، جو معاشرے نے آپ کو طاقت دی ہے، جب تک آپ متدان نہ کریں، جب تک آپ ووٹ نہ ڈالیں، جب تک وہ جیت نہ جائے، اسے عزت حاصل نہ ہوتی. دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی ممبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد پبلک کا دھنیہ واد دیں گے، شکریہ ادا کریں گے کہ مدینے والوں 25 برس کے بعد تم نے مجھے خلیفہ چن لیا. لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا لال ممبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے. میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے. تو وہ اور ہیں جو اپنی عزت میں حکومت و دولت کے محتاج ہوں. میں آ رہا ہوں اپنے نقطے پر آ رہا ہوں. تمہیداً یہ جملے عرض کر رہا ہوں. ساسا ابن سوہان مولا کے خاص اصحاب میں آپ کا شمار ہوتا. جب آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو ساسا نے آ کے کہا، مولا حکومت کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، حکومت کو آپ کی ضرورت تھی. حکومت نے آپ کو بلند نہیں کیا، آپ نے حکومت کو بلند کیا. حکومت نے آپ کو عزت عطا نہیں کی، آپ نے خلافت کو عزت عطا کر دی. امام احمد ابن حنبل کا جملہ ہے مولا کائنات کے حوالے سے، قبلہ آپ کی تائید چاہوں گا، کہ جو فضیلتوں کی کائنات پر قیامت تک حکمرانی کرتا رہے گا. روایت کے یہ جملے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. مسلمانوں کا ایک گروہ علی اور خلافت کے موضوع پر تذکرہ کرنے لگا. ایک مرتبہ جیسے ہی آوازیں امام احمد ابن حنبل کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں، امام احمد ابن حنبل مصلی سے اٹھے، اس گروہ میں آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں، خبردار خلافت کا تذکرہ چھڑے تو علی کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا. خلافت نے علی کو زینت عطا نہیں کی، علی نے خلافت کو زینت عطا کی ہے. یعنی لوگ وہ ہیں، حکومت جن کے سروں کا تاج بن جائے. حکومت علی کے سر کا تاج نہیں بنی، علی حکومت کے سر کا تاج بن گئے. یہ فرق ہے. تو دو طرح کی شخصیتیں ہیں معاشرے میں بھی، تاریخ میں بھی، اور تاریخ اسلام میں بھی، عالمی تاریخ میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، اور تاریخ اسلام میں بھی. کہ اسلام کے آنے کے بعد، ورنہ آپ بتائیے جن کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں لوگ، اگر ان کو حکومت نہ ملتی تو کیا ان کو کوئی جاننے والا ہوتا؟ کیا ان کا ذکر کرنے والا کوئی ہوتا؟
کوئی تذکرہ کرنے والا ہوتا. قبلہ آپ تشریف لے آئیں، ادھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں. کیا ان کو کوئی جاننے والا ہوتا؟ کیا ان کو کوئی ماننے والا؟ اگر حکومت ان کو نہ ملتی، صلوات پڑھ دیں. اس لیے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ابو سفیان کا بڑا وزنی سٹیٹمنٹ موجود ہے تاریخ کے اندر. کہا کہ یا محمد، کن کو ہمارے مقابلے میں لیا ہے؟ یہ ہمیں قتل کر دیں تب ہماری بے عزتی، اور ہم انہیں مار دیں تب ہماری توہین. تو اگر حکومت نہ ملتی، اقتدار نہ ملتا، اسلام نہ لاتے، اس گروہ میں شامل نہ ہوتے، تو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا. لیکن دور جاہلیت میں دو شخصیتیں ایسی تھیں جو بعثت سے پہلے عزتدار تھیں. تاریخ ایک حضرت ابو طالب کی ذات، ایک خدیجۃ الکبریٰ کا کردار. توجہ، یہ دونوں شخصیتیں مقبول بھی تھیں بعثت سے پہلے، اور معاشرے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر رسول کے کردار کا یہ معجزہ کہ صادق اور امین ہونے کی سند لی، تو یہ بی بی کے القاب کہ آپ طاہرہ، صدیقہ، ملکۃ العرب، یعنی وہ عرب کی ذہنیت جو عورت کو انسان نہ سمجھتی ہو، جانوروں سے بدتر قرار دیتی ہو، نسوانیت کو. وہ اگر بی بی خدیجہ کو کہیں کہ آپ ملکہ ہیں عرب کی، ملکۃ العرب، مقبول کیوں؟ اپنی اچھائیوں کی بنا پر. کیا اچھائیاں؟ جو اسلام سے پہلے اسلام کے کام انجام دے رہی تھیں، تاکہ زمین کو زرخیزی، رطوبت اور دانائی عطا کی جائے، تاکہ جو بیج رسالت مآب کو بونا ہے اس کے لیے زمین ہموار ہو سکے. یعنی آپ دیکھیں اسلام کا کام کیا تھا. اس معاشرے کی برائیوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں، تجزیہ کریں. تمام وہ برائیاں قائد سے متعلق اس کا ذکر نہیں کر رہا، معاشرے سے متعلق سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا. یعنی اسے جینے کا حق نہیں تھا. عورت کو جینے کا حق حاصل نہیں عرب کے معاشرے میں. قرآن کہتا ہے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے تھے. سلام کرو اس رسول اعظم کو. تمام خواتین دنیا کی صنف نسوانیت سلام کریں رسالت مآب کو کہ جو عورت معاشرے کے لیے زحمت تھی اسے سرکار دو عالم نے رحمت بنا دیا. زحمت کو رحمت بنانے والا رحمت للعالمین. خبردار، اسے قتل نہ کرنا، یہ تو قدرت کی رحمت ہے. رسول اسلام نے فرمایا وہ باپ جن کے گلے میں بیٹیوں کے وجود کا طوق تھا ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں، رسالت مآب نے، رحمت مآب نے ان سے کہا سر بلند رکھو. خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی پہلی اولاد. کہا جب باہر جایا کرو، باہر گھر سے
سے، اور جب واپس آیا کرو۔ تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھ رہے ہیں سرکار دو عالم، اسی لیے تو رحمت بنا کر بھیجا، ورنہ جہاں تہذیب نام کی چیز نہ ہو وہاں رسالت مآب کہ طہارت کا عنوان، پیغام، پہلا نظام دنیا کا جس نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، نظافت و نصف ایمان، اپنے دان مانجا کرو، غسل کیا کرو، کنگھی کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، یہ تہذیب کی بنیاد رکھنا ہے۔ ادب سے بلایا کرو ایک دوسرے، دق الباب کر کے گھر میں داخل ہوا کرو، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن فرمایا کہ جب دیکھیے عرب بڑا سنگ دل ہوتا تھا، وہ اولاد کو پیار نہیں کرتا تھا، نہ بھیجتا تھا، بچوں کو گلے سے نہیں لگاتے تھے عرب۔ اس تہذیب کی بنیاد سرکار دو عالم نے رکھی، یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کو بھیج کے پیار کیا کرو۔ کسی نے فخر کے انداز میں کہا کہ میں تو نہیں کرتا، تو کہا اللہ کی رحمت بھی پھر تجھ سے دور ہے، اللہ کی رحمت بھی اگر تو اولاد کو بھیج کے پیار نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جو سنگ دل باپ تھے ان سے کیا کہا، خوش نصیب ہو تم اگر تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہے، اور خبردار یہ مت سمجھنا کہ اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں تو تمہاری نسل منقطع کر دی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر رہا ہے جو کوثر کا مصداق ہے۔ جب میری نسل بیٹی سے چل سکتی ہے تو تمہاری نسل بیٹیوں سے کیوں نہیں چل سکتی؟ کتنا بلند کر دیا عورت کے وقار کو اسلام نے، کہ میری نسل بیٹے سے نہیں چلے گی، بیٹی سے چلے گی، تاکہ عورت کو اس کا کھویا ہوا وقار عطا کر دیا جائے۔ باپ سے کہا جب لوٹ کر آؤ تو تحفے لے کر آنا بچوں کے لیے، اور دیکھو اگر گھر میں بیٹی ہے تو اس کو مقدم رکھنا۔ یعنی ہماری عادت کیا تھی؟ ہماری عادت یہ تھی کہ بیٹوں کے لیے قیمتی تحفے، بیٹیوں کے لیے سستے تحفے، یا کوئی تحفہ نہیں۔ رسالت امام نے فرمایا جب تحفے لاؤ تو قیمتی بیٹیوں کے لیے لانا، بیٹیوں کو مقدم رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ برابر بھی نہیں۔ جب دکان سے کھلونے لو، تحفے لو، تو قیمتی والا بیٹی کے لیے لینا۔ تو جو زحمت تھی اسے رحمت بنا دیا۔ یہی سبب ہے کہ بعثت کے وقت، میں پلٹ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، بعثت کے وقت کیا نظریہ تھا پوری دنیا میں؟ اب میں اس کی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی کسی بھی تہذیب میں عورت کو روحانیت کے لیے مضر سمجھا جاتا ہے۔ عورت مضر ہے، ضرر آمیز ہے۔ اگر آتما کو پرماتما سے ملانا ہے تو ازدواج سے پرہیز کرو، شادی بیاہ، بچے، گھر والے، گھرستی، دور کر دو ان چیزوں کو اگر روحانیت حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ اس وقت اسلام کے پہلو میں جو سب سے بڑی تہذیب تھی وہ رومن امپائر تھی۔ رومن امپائر نے رسول اللہ سے 150 برس پہلے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا، اور اسی میں یہ تصور کہ اگر پادری بننا ہے اور روحانی شخصیت اور مقدس بننا ہے تو شادی بیاہ سے۔ آج بھی یہی سبب ہے کہ دو فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک۔ تو جو کیتھولک ہیں جو قدیمی ہیں، کیتھولک یعنی قدیمی، پروٹیسٹنٹ یعنی جو احتجاج کرنے کے بعد وجود میں آیا فرقہ،
کیتھولکس کے نظریے کے خلاف جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اسی سے وہ پروٹیسٹنٹ بنے، احتجاج کرنے والے. تو آج بھی جو کیتھولکس ہیں، اٹلی کے اندر جو ویٹیکن ہے، ویٹیکن کا جو پوپ ہے وہ سب سے بڑا کاہن اعظم ہے، پوری دنیا کا کاہن اعظم ہے عیسائیوں کا. وہ شادی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت مریم کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور دونوں روحانی شخصیتیں تھیں، مقدس تھے. تو لہٰذا اگر مقدس بننا ہے تو ازدواج سے دور رہنا پڑے گا. نہ شادی کرنی ہے اور نہ ہی بچے پیدا کرنے ہیں. یہی سبب ہے کہ جب مباہلہ کا میدان گرم ہوا تو قرآن مجید نے مطالبہ کیا کیا؟ ابناءنا وابناکم ونساءنا. بس یہیں رک جائیے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساکم وانفسنا وانفسکم. اپنے، بس میں دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ابناءنا ونساءنا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، یعنی ازواج لاؤ یا گھر کی عورتیں لاؤ، اور ہم اپنی بیٹیاں اور بیویاں لائیں. اور جو جھوٹا ہو اللہ کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنعجل لعنت اللہ علی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کاذبین. مطالبہ کیا کیا رسول السلام نے؟ کس سے مطالبہ کیا؟ نجران کے عیسائیوں سے. اور یہ عیسائی نہیں تھے، یہ 70 پادری تھے جو مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. آنے کے بعد آئے تو ملنے کی غرض سے تھے، بعد میں جب دعوت دی اسلام نے مباہلے کی تو یہ آمادہ ہوئے کہ ہم مباہلہ کریں گے. اس میں 70 پادری. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ. اور پادری کون؟ جو شادی نہ کرے. تو جب اسلام کو معلوم تھا کہ یہ نجران کے پادری نہ ان کی بیویاں ہیں اور نہ ہی بچے ہیں، تو یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنے ابناءنا وابناکم. یہ مطالبہ غیر عقلی، غیر شعوری، غیر منطقی، عبث تھا. اگر یہ تصور دنیا میں رائج نہ ہوتا کہ عورت رکاوٹ ہے خدا کے راستے میں، اسلام نے سیرت فاطمۃ الزہرا کے ذریعے اس باطل عقیدے کی فریبی چادر کو چاک کرتے ہوئے جناب سیدہ کو مباہلہ کے میدان میں لا کر عورت کے اس حق کو قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا کہ جس کو تم روحانیت کے لیے مضر سمجھتے ہو، اسی کی بنیادوں پر ہم اپنے قصر روحانیت کی تعمیر کر رہے ہیں. اور یہ کہہ دیا کہ کنوارے کی 70 شادی شدہ کی 1 برابر. اس کا مطلب عورت روحانیت کے لیے مضر نہیں، روحانیت میں اضافہ کرنے والی ہے. یہ حق دیا عورت کو اسلام. سیرت سیدہ کے سلام اللہ علیہا کے ذریعے بی بی کی سیرت تھی واحدی کہ نسل بیٹی سے، عورت کی روحانیت کے لیے مضر نہیں بلکہ اضافہ. اسی لیے کنوارے کی 1 رکعت اور کنوارے کی 70 اور شادی شدہ کی 1 رکعت برابر ہے. اس کا مطلب روحانیت میں اضافہ ہو گیا شادی کے بعد. تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اور ہیں جو عزت دار بنے اسلام کے آنے کے بعد، لیکن اسلام سے پہلے جو اسلام کے کام انجام دے رہی تھی ہستیاں، تو جو سب سے بڑا سماجی پیغام اسلام نے دیا وہ کیا ہے؟ عورت کو بچایا عورت کو.
پھر عورت کو پڑھایا، تعلیم یافتہ بنایا، مرنے سے بچایا. جو مر رہی تھی بیٹیاں ان کو بچا لیا اسلام نے، اور پھر تعلیم یافتہ بنا دیا کہ علم حاصل کرنا مرد پر بھی عورت پر بھی واجب ہے. اور اسلام سے پہلے جس نے اسلام کے کام کو انجام دیا وہ یا تو ابو طالب کی ذات ہے یا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ ابھی رسول کا ذکر نہیں ہے کہیں معاشرے میں، ابھی رسالت مآب کا کوئی تذکرہ نہیں معاشرے میں، لیکن ذکر ہے تو خدیجہ کا، ذکر ہے تو ابو طالب کا. کیا ذکر ہے کہ جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی یہ دو ہستیاں وہاں پہنچتی، دق الباب کرتی، خبردار ذلت کی بنا پر یا غربت کی بنا پر اپنی بچی کو درگور نہ کرنا، زندہ درگور نہ کرنا، ہمیں دے دو، ہم پالیں گے، پوسیں گے، تعلیم یافتہ بنائیں گے. کتنی بیٹیاں ایسی تھیں کہ خدیجۃ الکبریٰ نے پال کر ایسا جوان کیا کہ دنیا کو تمیز ہی نہ ہو سکی کہ اپنی بیٹیاں ہیں یا غیار کی بیٹیاں. یہ تو آج کے دور میں نعرہ لگا ہندوستان کے اندر کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، لیکن 1400 برس پہلے اگر کسی ذات نے بیٹیوں کو بچایا اور بیٹیوں کو پڑھایا تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. بیٹیوں کو بچانے والی، بیٹیوں کو پڑھانے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ کے تجارتی کارواں جاتے تھے، شام جاتے تھے تو یہ عرب کے رہزن لوٹ لیتے تھے مال، اور آپ کو ہوتا تھا نقصان. تو جب نقصان ہونے لگا تو آپ حضرت عمران کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں، سید البطحاء، یا سردار قریش، یہ میرے تجارتی کارواں جاتے ہیں اور اب کے رہزنی کر کے میرا مال لوٹ لیتے ہیں، مجھے کافی نقصان ہوتا ہے، کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی، کوئی راستہ؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، بی بی آپ اطمینان کے ساتھ گھر پلٹ جائیں، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گا. اگلے دن آپ نے تمام رہزنوں کو بلایا، اکٹھا کیا، تنبیہ نہیں کی، سرزنش نہیں کی، بلکہ کہا کب تک لوٹ مار کرتے رہو گے، کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرنے سے؟ کہا کیا کرے؟ کہا تجارت کرو. کہا تجارت کس کے ساتھ؟ کہا ملکۃ العرب کے ساتھ. یہ کانپنے لگے، ہم اور ملکۃ العرب کے ساتھ تجارت، کیفیت کیا ہوگی؟ کہا ایک اونٹ دو، جب تجارتی کارواں لوٹ کر آئے تو 2 اونٹ لے لو. ایک بھیڑ دو، جب تجارتی کارواں لوٹ کر آئے تو 2 بھیڑیں لے لو. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہے ہیں. اب جو اگلے دن یہ تجارتی کارواں نکلے تو یہ سارے لٹیرے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا ہے. تو جو غاصب تھا اسے امین بنا دیا. اب جو یہ تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو بی بی نقصان سے بھی بچ گئی اور منافع بھی دگنا ہو گیا. آپ حضرت عمران کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں، سرکار آپ کی حکمت عملی کی بنا پر، تدبیر و تدبر و تفکر اور تعقل کی بنا پر میں نقصان سے بھی بچ گئی اور مجھے منافع بھی دگنا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ رقم کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو مرحمت فرماؤں.
حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہمارا بھتیجا جوان ہے اور اسے نوکری کی تلاش ہے، کل میں اس کو لے کر تمہارے در اقدس پر ضرور پہنچوں گا۔ اگلے دن حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کی کلائی پکڑی اور در قتیجہ پر پہنچے۔ یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو صحن قتیجہ میں پہنچی تھی۔ حریر اور دیبا کے پردوں سے جھانک کر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جو نور بن کے بشارتیں دیتا چلا آ رہا تھا آج وہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلا کے کہا جو آپ کا مینیجر تھا کہ میسرہ تو مینیجر کی حیثیت سے نہیں جا رہا بلکہ یتیم عبداللہ کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صبح و شام مصطفیٰ کی عادت و اطوار و کردار و رفتار پر نظر رکھے اور آ کر ہمیں رپورٹ دے کہ تو نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ اب جو یہ تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے خوبیاں بیان کرو، کمالات، فضائل، خصائل، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ کسی کی خوبی بیان کرنا اس بات کی ضمانت نہیں کہ اس کے کردار کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ خوبی اپنی جگہ، عیب اپنی جگہ۔ بی بی نے یہ سوال نہیں کیا کہ خوبی بیان کر، بلکہ کہا میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر۔ وہ ہم بعد میں پوچھیں گے خوبیاں کیا تھیں، یہ بتا کمیاں کیا تھیں۔ اور میسرہ کی زبان کھلی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا، عیب بیان کر۔ کہا شاخیں جھک جھک کر جیسے سلام کرتی ہیں۔ کہا عیب بیان کر، کہا ابر جس پر سایہ فگن رہتا ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا نقشے کفے پا ریت پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا بیوہ بناتی ہے، یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتا ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا یتیم بناتی ہے، یہ یتیموں کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا ایک نوالے کے لیے قتل کر دیتی ہے، اس کے سخاوت کی گرم تندور کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو بلا کر سیراب کر دیتی ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا ایک قطرہ آب کے لیے جانیں لے لیتی ہے، اس کی در حیات کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ کہا عیب بیان کر، کہا عرب میں بنی ہاشم سے بڑا کوئی سخی نہیں، بنی ہاشم میں عبداللہ سے بڑا کوئی سردار نہیں، ابو طالب سے بڑا کوئی کریم نہیں، عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، ابو طالب کا یہ پروردہ ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا عرب سفر کرتے ہیں، سفر میں گرمی ہوتی ہے، موسم میں حدت و حرارت و شدت ہوتی ہے، جس کے نتیجوں میں عربوں کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، عربوں کے جسموں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اور یہ اپنے پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں۔ مگر اے پاک طاہرہ تیری عظمتوں کی قسم، اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت۔ جسم مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہتر ہے، کستوری سے بہترین ہے۔ کہا عیب بیان کر۔ کہا بی بی عیب بیان کروں تو کیسے کروں؟ بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلقی نہیں کیا ہے، بنانے والے نے اس میں کوئی بے عیب ہے۔ یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ حسنین کا نانا ہے، یہ علی کا بھائی ہے کہ جو بے عیب ہے۔ تو میسرہ کا پیغام کیا ہے کہ میسرہ ہے عیسائی مگر قصیدے پڑھ رہا ہے رسالت مآب کی، اور ذات مصطفیٰ اسے نظر آ رہی ہے بے عیب۔ تو عیسائی ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار بے عیب کیوں نظر آیا؟ کیونکہ غلام تھا خدیجہ کا۔ یعنی اگر خدیجہ الکبریٰ کے غلام بن گئے تو عیسائی ہوتے ہوئے ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آئے گی، اور اگر کسی اور کے غلام بن گئے تو مسلمان ہوتے ہوئے عیب بیان کر۔ تو بی بی سے کہا، اب دیکھیں گفتگو کہاں چلی گئی تھی، کہ ناخن کاٹ دیجئے، ناخن کاٹ دیجئے۔ بی بی نے کہا پھینک دیجئے، پھینکے نہیں، رومال میں تورکن محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ کی عبادت میں مشغول، غار میں کافی ایام گزر گئے، آپ کو یاد آئی، رسالت مآب کی یاد آئی، تو آپ گئیں اور آپ نے وہ رومال کھولا،
اور اب جو ناخن نہیں تھے، نفیس اور نایاب در بن چکے تھے. تو یہ ناخن، یہ مردہ خلیات کا مجموعہ اگر رسالت مآب سے منسوب ہو جائے تو صاحب اعجاز بن جائے. تو جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ، جس کے آلات تنفس معجزہ، جس کا ذرہ ذرہ معجزہ، روم روم معجزہ، خلیہ خلیہ، کہا کہ میرے پاس تمہارے رسول کے بال ہیں. مامون نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا محسوس نہیں کر رہا، تیرا دربار ایک غیر معمولی خوشبو سے معطر ہو چکا ہے. کہا مجھے ابھی بھی اطمینان حاصل نہیں. امام کو بلایا گیا، امام سے اس نے کہا میرے پاس آپ کے جد کے بال ہیں. امام نے کہا بال نکال. اس نے سامان میں سے 8 بال نکالے. امام نے کہا سامنے رکھ. اس نے 8 بالوں کو امام کے سامنے رکھا. 5 الگ کر دیے امام نے، 3 الگ کر دیے امام نے. امام نے کہا یہ 5 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ان 5 بالوں سے مجھے میری خوشبو محسوس ہوئی ہے. مامون نے کہا کوئی اور دلیل؟ امام نے آگ روشن کی، 8 بال اٹھا کے ڈال دیے جو نبی کے تھے. سن لے لکھنؤ والا، اس لیے کیونکہ رسول اللہ کے فضائل وہی سمجھ سکتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو. گندی ماؤں کی اولادیں کیا جانے زہرا کے بابا کی فضیلت کیا ہے. 8 بال اٹھا کے آگ میں ڈال دیے، جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے نہیں تھے وہ جل گئے. یہی تو کلیہ امام بتانا چاہتے ہیں، جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ روز محشر جل جائیں گے. جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ جل جائیں گے، جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے. ایسے معجزات جو سراپا معجزہ وہ سرکار دو عالم کہ علامہ مجلسی نے حق الیقین میں 24 معجزات درج فرمائے جو رسالت مآب کے جسم مبارک سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان میں 2 معجزات سنا کے باب انشاءاللہ مصائب میں داخل ہو جاؤں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سرکار کے جسم سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی. دیکھیں انشاءاللہ ایسی خوشبو آپ کو محسوس ہونے لگے گی کہ اگر کسی گلی سے گزرتے تھے تو ہفتوں یہ خوشبو باقی رہتی تھی اور گزرنے والا سمجھ جاتا تھا یتیم عبداللہ کا گزر ہوا ہے. ایسی غیر معمولی خوشبو. اچھا آپ کے یہاں بھی دلیل موجود کہ امام حسن آئے، کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. ایک ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ تو میرے نانا کی خوشبو ہے. اس کا مطلب نانا کے جسم سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی کہ گزرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یتیم عبداللہ کا گزر ہوا ہے. اگر یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا تو 5ویں دور میں جابر کے بڑھتے ہوئے قدم رک کے یہ نہ پوچھتے کیا میں وقت کے محمد کو محسوس کر رہا ہوں. کیا میں وقت کے محمد کو محسوس کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ معجزہ ہر دور کے محمد کا معجزہ ہے. اب دوسرا معجزہ لکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کے سے ایک ایسا غیر معمولی نور ساطع ہوتا کہ ایک زوجہ کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کتاب میں کہ جب تک مسلمان اس پر یقین نہ رکھے
وہ مسلمان صحیح نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہماری سوئی کھو جاتی تھی تو اسے تلاش کرنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیشانی مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا نور کافی تھا کہ گم شدہ سوئی کو ہم تلاش کر لیتے تھے۔ آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی، یعنی اگر گپ اندھیرا ہو، گھٹا ٹوپ، کچھ نظر نہ آئے اور سوئی ڈھونڈ لی جائے تو کس کیفیت کا نور ہوگا، کیسا نور ہوگا کہ اس نور میں تلاش کر لیتی تھی گمشدہ۔ اگر یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا تو شب ہجرت کفار قریش دھوکہ نہ کھاتے کہ چادر کے نیچے نبی لیٹے ہیں یا علی لیٹے ہیں۔ تو یہ رسول اشهد ان لا اله الا اللہ۔
اللهم صل علی محمد وعلی محمد صل علی صلوات پڑھ دو محمد. تو قرآن مجید کی آیت کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو. اور صرف عزت کافی نہیں ہے، وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت بھی کرو. یعنی نبی پر ایمان لاؤ، نبی کی عزت کرو، نبی کی نصرت کرو. فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی بھی اتباع کرو جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو کامیابی کی 4 شرط ہیں: نبی پر ایمان لانا، نبی کی عزت کرنا، نبی کی نصرت کرنا، اور اس نور کی اتباع کرنا جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا. اولئک هم المفلحون، تاکہ تم کامیابوں میں شامل ہو جاؤ. تو نبی کی عزت فوراً ایمان لانے کے بعد قرآن نے کہا کہ نبی کی عزت کرو. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. لیکن زمانے نے عزت نہ کرنا تو دور کی بات ہے، نبی کا خون اس بے دردی کے ساتھ بہایا. کہ چوتھے امام کا قول ہے، اگر رسول یہ وصیت کر کے جاتے کہ میری آل کو ضرر پہنچاؤ، تو اس سے زیادہ نہ پہنچاتے جتنی انہوں نے پہنچائی ہے، جبکہ وہ مودت کا حکم دے کے گئے تھے. مولا علی نے فرمایا تھا، حافظکم اللہ حافظکم فیکم نبیکم. یہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اہل بیت اللہ تمہاری حفاظت کرے،
کیونکہ تمہاری عزت سے نبی کی عزت وابستہ ہے. یعنی جو تمہاری عزت کر رہا ہے وہ دراصل نبی کی عزت کر رہا ہے. لیکن عزیزان ملت، ایک وقت وہ بھی آیا کہ دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ حسین کہ جس کے لیے نبی نے سجدوں کو طول دیا. آپ نے دیکھا بھی اذان ہوئی، نماز کے لیے منادی نے ندا دی، احتراماً ہم خاموش ہو گئے. لیکن جب حسین پشت پر آئے، نبی سجدوں میں ہے، نبی نے سجدوں کو طول دیا اور مسلمان دیکھ رہا. سب سے زیادہ اہمیت اسلام نے یہی کہا کہ صلاۃ، الصلاۃ عمود الدین، دین کی جڑ، دین کی بنیاد، دین کا ستون صلاۃ. کیا ہے دین کی بنیاد؟ صلاۃ. صلاۃ آخری وقت میں بھی نبی بار بار کہہ رہے صلاۃ. الصلاۃ، اسی صلاۃ کی جمع ہے صلوات. اور صلوات کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون. ہمارے بڑے بڑے مجتہدین نے لکھا کہ صلو سے مراد نبی کی تعریف ہے. نبی اور اولاد نبی کی اللہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا رہتا ہے. ملائکہ بھی کرتے، اور مومنوں تم بھی محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر درود بھیجتے رہنا. صلاۃ سب سے زیادہ اہم چیز. صلاۃ کو تو یاد رکھا، صلوات کو بھول گئے. روایت ہے سیاہ ستہ کی، اور تشیع بھی اسے حسن قرار دیتی ہے اس روایت کو، کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں جو صحابی ہے وہ 1/4 نماز میں آپ پر درود بھیجتا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس سے زیادہ بھیجو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اس صحابی نے کہا کہ اگر آدھی نماز میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں تو کیسا ہے رسول اللہ؟ تو رسول نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تیرے لیے بہتر ہے کہ اس سے زیادہ درود پڑھ. یہ معتبر روایت ہے شیعوں میں بھی، اہل سنت حضرات کے. پھر وہ جملے بدل کے کہتا ہے یا رسول اللہ، پوری نماز کو آپ کے صلوات سے تبدیل کر دوں؟ تو کہا اگر ایسا کرے گا تو اللہ تجھ پر خاص کرم فرمائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کے باغوں میں داخل کر دے. میں ذمہ دار ہوں اس روایت کا. کہا کہ اگر پوری نماز کو آپ کے ذکر سے تبدیل کر دوں. رسول بار بار فرماتے رہے، کئی بار پوچھا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ اس سے زیادہ بڑھا دے تو زیادہ بہتر ہے تیرے لیے، خیر ہے تیرے لیے. تو یہ صلاۃ اس کی جمع ہے صلوات. تو دنیا نے صلاۃ کو تو یاد رکھا، صلوات کو بھول گئی. صلوات کو بھول گئی وہی حسین جس کے لیے سجدوں کو طول دیا، وہی حسین کہ تقریر کر رہے ہیں اور 3 برس کا نواسا ٹھوکر کھا کے گرا، تقریر چھوڑ دی نبی نے. حسین کو منبر پر لے کر آئے اور حسین کی فضیلتیں بیان کرنے لگے. میں کہوں 2 ہی تو کام ہے بنیادی نبوت کے، نماز پڑھانا، تقریر کرنا. نماز میں بھی سجدوں کو طول دیا حسین کے لیے، تقریر کو بھی چھوڑ دیا رسالت امام نے حسین کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے. اور یہ وہ نبی ہے کہ شہد نہ کھائے تو آیت، اور وہ نماز کو طول دے، سجدوں کو طول دے، تقریر چھوڑ دے، نہ کوئی آیت
نہ کوئی سرزنش، نہ تنبیہ، نہ روک، نہ ٹوک۔ اس کا مطلب حسین کا ذکر خود اللہ کا ذکر ہے۔ حسین صلات میں بھی ہے، صلوات میں بھی ہے، ذکر میں بھی ہے، سجود میں بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی۔ تو حسین کا ذکر، کیونکہ ان کا ذکر عبادت ہے، لیکن کیوں؟ عقلی دلیل کیا ہے؟ یہ زری بڑی خوبصورت بنائی ہے کسی نے، تو اس کی تعریف صرف اس کی تعریف نہیں ہے، معمار کی بھی تو تعریف ہے۔ آپ کے ہاں شاعر بہت ہوتے ہیں، اگر کوئی قصیدہ پڑھے اور قصیدے کی تعریف کرے، واہ کیا قصیدہ ہے، تو یہ قصیدے کی تعریف صرف قصیدے کی تعریف نہیں ہے، شاعر کی بھی تعریف ہے۔ اگر کسی عمارت کی تعریف کریں تو عمارت کی تعریف بھی ہے، معمار کی بھی تعریف ہے۔ کسی شاعر کے حسین تخیل کی تعریف، شاعر کی بھی تعریف۔ ایسے ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی تعریف بھی صرف ان کی تعریف نہیں ہے، اس کی تعریف ہے، کیونکہ قلم اقتدار قدرت نے اس سے زیادہ حسین تصویریں بنائی ہی کہاں ہے جس میں اپنی قدرت کا رنگ بھر دیا۔ یہ تصویریں تو اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اگر حسین کا ذکر کرو گے، تعریف کرو گے، تو یہ اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف، اسی لیے عبادت ہے، اسی لیے عبادت ہے۔ تو دیکھ رہی ہے دنیا، مگر آمادہ ہے قتل پر حسین کی، اور ایسی آمادہ کہ کسی نے پسلیوں میں تیر مارا، کسی نے کاندھے پر تلوار ماری، کسی نے دائیں بائیں جانب سے پسلیوں میں نیزے پیوست کیے، کسی نے پیشانی پر تیر مارا، کسی نے گلے پر تیر مارا۔ 999 زخم حسین کے جسم مبارک کا۔ یہ وہی جسم ہے نا، روایت ہے ام سلمہ سے، صواعق المحرقہ کی روایت، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 برس کا حسین ہے اور رسول اللہ جسم پر بوسے دے رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ بیوی نے پوچھا آپ ایسے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی، جہاں جہاں حسین کو زخم لگے گا، وہاں وہاں رسول بوسہ دے رہا ہے۔ 999 زخم حسین کے جسم میں، زمین پر گرے، حسین گرے زمین پر، اور شمر خنجر کو کند کرتا ہوا چلا۔ کسی نے پوچھا شمر، کسی نے پوچھا شمر جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو خنجر پہ دھار کی جاتی ہے، تو کند کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ جب میں حسین کو ذبح کروں تو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو سکے۔ عزادارو، ابن زیاد نے جب امام حسین کا کٹا ہوا گلا دیکھا نا، تو ایک مرتبہ شمر سے پوچھتا ہے شمر کہ تو نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا ہے؟ شمر کہتا ہے ہاں میرے آقا، میں نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو ابن زیاد نے کہا حسین کے گلے کا بے ترتیب گوشت بتا رہا ہے، حسین کے گلے کا بے ترتیب گوشت بتا رہا کہ تو نے حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا۔ ہاں عزادارو، شمر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ حسین کے نزدیک جائے، بس ایک ترکیب سوجی شمر کو۔ ایک مرتبہ کہتا ہے فوج اشقیہ خیمے لوٹ لو، یہ کہنا تھا کہ حسین کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں خیموں کی طرف گھمائیں، کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، کہتے ابھی حسین زندہ ہے۔ ارے کوئی حسین کے ہوتے ہوئے زینب کے برقعے کی طرف نظر ڈال، یہ حسین کو گوارا نہیں۔ بس عزادارو، ظالم نزدیک آیا، امام کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا،
اور پشت پر اپنا گھٹنا رکھا ظالم نے، اور رک رک کر رگے گردن کاٹنے لگا، رک رک کر۔ روایت کہتی ہے جب ظالم رک رک کر خنجر چلاتا تھا تو آپ کا امام فرط درد سے کبھی آنکھیں بند کرتا تھا، کبھی آنکھیں کھولتا تھا۔ تکلیف سے میرا امام کبھی آنکھیں بند کرتا تھا۔ عزادارو، جب مختار نے شمر کو گرفتار کیا نا تو پوچھا بتا تو نے میرے مولا کو کیسے ذبح کیا؟ کہا میں نے تیرے مولا کو کند خنجر سے ذبح کیا۔ مختار پوچھتے ہیں یہ بتا جب میرا مولا زیر خنجر تھا اور تو ذبح کر رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ شمر رو کے کہتا ہے مجھ سے یہ نہ پوچھ، چاہے مجھے قتل کر دے، کہ جب میں رک رک کر رگے گردن کاٹ رہا تھا تو تیرا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ مختار کہتا ہے اس وقت تک تجھے موت نہیں آ سکتی جب تک تو مجھے بتا نہیں دیتا کہ میرا مولا زیر خنجر کیا کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آزادارو دل پہ چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے جب میں تیرے مولا کی گردن رگے گردن رک رک کے کاٹتا تھا تو تیرا مولا کبھی آنکھیں بند کرتا تھا، کبھی آنکھیں کھولتا تھا، اور آنکھوں کی پتلیاں مقتل کی طرف گھما کے بار بار کہتا تھا عباس عباس عباس۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے۔ ہاں عزادارو 12 ضربیں لگائیں، سر تن سے جدا ہوا۔ ہاں عزادارو ایک بیمار بیٹے نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو نوکے سینہ پر اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے میرے بھوکے بابا، اے میرے پیاسے بابا۔ ایک دکھیاری ماں عرش سے فرش پر آ گئی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے ارض نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ نال بندیاں ہونے لگی۔ ہاں زدارو نال بندیاں ہونے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ آپ کے مولا نے فرمایا ہے زیارت ناحیہ میں سلام ہو میرے جد پر کہ جس کے جسم کے ٹکڑے گھوڑوں کی سموں سے لپٹ کر بہت دور چلے۔ پامال کر دیا حسین کو ظالموں، حسین کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی ریتی میں منتشر ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو جب سید سجاد نے 12 محرم کو باپ کو دفن کیا نا، سننا زادارو، جب بابا کو دفن کیا بیٹے نے 12 محرم کو اجازت سے آئے، کوفہ کے قید خانے سے کربلا پہنچے۔ ایک جملہ کہوں سنیے گا، تھوڑا سا ضبط کیجئے گا۔ جب میرا مولا اپنے اجازت سے کربلا پہنچا تو بہت دیر تک، بہت دور تک حسین کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا رہا، بہت دیر تک، بہت دور تک، بہت دیر تک، بہت دور تک اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا رہا۔ وہ مظلوم بیٹا، ہاں عزادارو چند گوشت کی بوٹیاں تھیں جو حسین کے سینے پر سید سجاد نے رکھ دی۔ سننا عزادارو، ایک بنی اسد کا سردار تھا، اس نے جب یہ گوشت کی بوٹیاں دیکھی
تو لرس کے کہتا ہے مولا میں آپ کے بابا سے مانوس تھا، یہ آپ کے بابا کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہیں، جو آپ نے حسین کے سینے پر گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں یہ آپ کے بابا کے جسم کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ مولا سجاد نے رو کے کہا تو نے سچ کہا، یہ میرے بابا کے جسم کے ٹکڑے نہیں، یہ میرے بھائی علی اصغر کے جسم کے ٹکڑے۔ ہزاروں جب سر تن سے جدا ہوا علی اصغر کا تو جسم نازنی کو 5000 گھوڑوں نے رباب کے سامنے پامال کر اصغر کا جسم نازنی باپ کی طرح کربلا کی ریتی میں بکھر گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک قبر اور تیار کی سید سجاد نے۔ ہاں دادارو روایت کہتی ہے جسم کا ٹکڑا تھا، جسم کا ایک ٹکڑا تھا، وہ سید سجاد نے اٹھایا جس میں پیٹ اور سینہ تھا، وہ اٹھا کے قبر میں لحد میں اتارا، اور راوی کہتا میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ سید سجاد لحد میں اترے مگر باہر نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی، سید سجاد لحد سے باہر نہیں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سید سجاد کا سر عباس کے سینے پر رکھا ہوا ہے، اور رو رو کے میرا مولا کہہ رہا ہے چچا عباس آپ کے مرنے کے بعد سکینہ کے منہ پہ تماچے، کانوں کی بالیاں، زینب کا پردہ، خیموں میں آگ، باپ کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 11 محرم کو بہن کربلا سے کوفہ جا رہی، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے زینب کے، سر پہ ردا باقی نہیں۔ جب بھیا کے لاشے کو دیکھا نا بی بی زینب نے تو مرثیہ پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بی بی کہتی ہے بھیا تیرا لباس کون لے گیا، بھیا تیرا امامہ کون لے گیا، بھیا تیری نالین کون لے گیا۔ پھر بیوی کہتی ہے بھیا تیری انگوٹھی کون لے گیا، تیری انگلی کون لے گیا۔ تیری انگوٹھی کون لے گیا، تیری انگلی کون لے گیا۔ حسین کے لاشے سے آواز آئی اے بہن زینب تیری چادر کون لے گیا۔ اگر ورم آ جائے نا ہاتھوں پر، اگر چوٹ لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے۔ کبھی خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جائے، کہیں دب جائے ہاتھ یا کوئی وزنی چیز گر جائے تو ہاتھ پر ورم آ جائے گا، اور اگر ہاتھ میں ورم آ گیا ہے تو آپ اپنی انگوٹھی باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ انگلی پر ورم ہے، چوٹ ہے۔ ہاں زادارو حسین کو ظالموں نے اتنا مارا تھا کہ حسین کے ہاتھوں میں ورم آ گیا تھا۔ جب ظالم لوٹنے آیا نا تو انگوٹھی نہ نکال سکا۔ قیامت نہ آ جائے عزادارو، ظالم 2 پتھر لے کر آیا، ایک پتھر حسین کی انگلی کے نیچے رکھا، حسین کی انگلی کے اوپر خنجر رکھا، دوسرے پتھر سے ایسی چوٹ ماری انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انگوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا۔ ہاں زادارو جب 1 برس کے بعد اسیروں کا قافلہ رہا ہوا نا، جب اسیروں کا قافلہ رہا ہوا تو بیوی نے مطالبہ کیا ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کر۔
لٹا ہوا سامان واپس آنے لگا. یہ سید سجاد کا مصلی, یہ زہرا کی رضا, یہ علی اصغر کا جو. ہاں زادارو, اسی سامان میں ایک امامہ آیا. ہاں زادارو, حسین کا خون آلود امامہ. زینب نے یہ امامہ اتار کر چوما, اپنے سامان میں رکھ لیا, اور یہ امامہ لے کر زینب شام سے مدینے آ گئی. جب رسول اللہ کی قبر پر آئی اور مرثیہ پڑھا تو کہتی ہیں نانا حسین کو لے کر گئی تھی مگر کربلا میں سونپ کر آئی ہوں. یہ کہتے کہتے زینب نے اپنے سامان میں سے حسین کا امامہ نکال کے رسول کی قبر پر رکھ کے کہا نانا حسین تو نہ آ سکے مگر حسین کا خون آلود امامہ لے کر آئی ہوں. رسول کی قبر میں زلزلہ آیا, آواز آئی زینب امامہ ہٹا ورنہ قیامت آ جائے گی. رسول نے کہا زینب حسین کا امامہ اٹھا ورنہ قیامت آ جائے گی. زینب نے یہ کہتے ہوئے بھائی کا امامہ اٹھایا. واہ نانا, مرد ہو کر برداشت نہ کر سکے, نانا مرد ہو کر مرد ہو کر نانا برداشت نہ کر سکے. زینب نے اپنے حق سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما. فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. جو بیمار ہے سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ کلی عطا. جو فریض جوان ہیں جناب زینب کی راہوں پر چلاتے ہوئے عزت و آبرو کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے. ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آئے. خدا نخواستہ کوئی شریعت محمدی کا پابند نہ ہو اسے شریعت کا پابند کر دے. خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو وضع حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما. پرچم توحید اور ولایت کو سر بلندی عطا کر. عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہیں. بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ. رب کریم جن کی گودیاں آباد ہے انہیں ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھ. رب کریم مرحوم کے درجات بلند فرما. اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. ان کی صحت اور آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ عطا کر. اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. حضور کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شبیع الحسن زیدی ابن سید رضی حسن زیدی صاحب کی روح پرفتوح کو ثواب حساب فرما دیجیے. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.